شگفتہ بیگم تو افتخار صاحب کو کہتی ہیں کہ پتہ نہیں آپ اس رباب کو ہی ہمیشہ غلط کیوں سمجھتے ہیں۔ افتخار صاحب کہہ دیتے ہیں کہ میں رباب کو بالکل غلط نہیں سمجھ رہا، لیکن ہاں مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی جس طرح اس نے پیسے لا کے آپ کو دے دیے اور آپ نے بھی فٹافٹ اسے پکڑ کے رکھ لیے۔ میں تو تب بھی کہہ رہا تھا نا کہ اتنی بڑی رقم گھر میں رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے، لیکن میری بات تم سنتی ہی کہاں ہو، الٹا سب کے سامنے مجھے بھی چپ کروا دیا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، تم نے اسی دن وہ پیسے رباب کو لوٹا دیے ہوتے اور اسے صاف منع کر دیتی کہ ہمیں یہ تحفہ نہیں چاہیے، تو آج میرا بیٹا مصطفیٰ روڈوں پہ دھکے نہ کھا رہا ہوتا اپنی بیوی کے ساتھ۔ پتہ نہیں کہاں کس حال میں پھر رہے ہوں گے وہ دونوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے ان دونوں کو روکا نہیں اور گھر سے نکل جانے دیا۔ شگفتہ بیگم کہتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں نے کوئی لالچ دکھائی ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر رباب نے سب سے زیادہ پیسہ اس گھر میں کسی پہ خرچ کیا ہے تو وہ آپ ہو۔ کس طرح ہاسپٹل میں پانی کی طرح آپ پہ پیسہ بہا دیا، تبھی تو زندہ سلامت آج اس گھر میں بیٹھے ہو۔ اور پھر اس کے بدلے میں اگر وہ ایک تحفہ دے کے خوش ہونا چاہتی تھی تو میں اس کا دل توڑ دیتی اور انکار کر دیتی۔ میں تو اتنی سخت دل کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ ہو تو آپ خود ہی انکار کر دینا آگے سے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس لڑکی نے ہی مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، تو انکار کرتے ہوئے یا اس کو کوئی بھی بات سناتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا۔ ادھر رباب بھی عدیل کو کہہ دیتی ہے کہ اب ہمیں زیادہ دن تک اس گھر میں رکنا نہیں چاہیے۔ تمہارے والد کی طبیعت بھی اب کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے اور تم ان کی طبیعت کی وجہ سے ہی یہاں پہ آ کے رکے تھے۔ ہاں اگر تمہارا دل ہے تو تم کچھ اور دن یہاں پہ رک کے ان کی طبیعت دیکھ سکتے ہو اور اپنا کام بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا، لیکن میں اب یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہمارا کاروبار کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کاروبار کے معاملے میں کتنی سنجیدہ ہوں، اس لیے میں مزید نقصان برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں بھی جلدی آفس واپس جوائن کرنا ہوگا، تو زیادہ اچھا یہی ہوگا کہ اگر تمہارے پیرنٹس ابھی بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے گھر میں ہی شفٹ ہو جائیں۔ اب تو یہاں مصطفیٰ اور شرجینا بھی نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے ان کو یہیں پہ رکنا مجبوری ہے۔ تو عدیل کو بھی اب رباب کی یہ بات سمجھ تو آ جاتی ہے کہ واقعی رباب اپنا نوکروں سے بھرا ہوا گھر چھوڑ کے یہاں تو نہیں رہ سکتی، اور وہ خود بھی ایکچولی یہاں رہنا نہیں چاہتا، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ماں سے بات کروں گا اور اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ ادھر ماں پہلے سے پریشان بیٹھی ہوتی ہیں۔ عدیل ان سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان بیٹھی ہیں؟ تو ماں بتاتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ بات مانتا نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے واقعی پیسے چوری کیے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ بڑا لاؤبالی سا تھا، پڑھائی میں بھی لائق نہیں تھا، لیکن آج تک اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ لیکن عدیل نہیں چاہتا کہ ماں باپ بلا وجہ مصطفیٰ کی وجہ سے پریشان رہیں، تو وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ ماں آپ یہ تو سوچے کہ اگر رباب واقعی پولیس کو بلا لے تو معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا اور میری عزت کس طرح مٹی میں مل جاتی۔ جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی کہ میرے بھائی نے چوری کی ہے، اپنی بھابھی کی رقم چرائی ہے گھر سے، میں تو اس کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ یہ تو شکر ہے رباب نے آئی جی صاحب کو کال کر کے بلا نہیں لیا اور مجھ پہ بہت بڑا احسان کر دیا کہ ہم سب کی عزت مٹی میں مل جانے سے اس نے ہمیں بچا لیا۔ لیکن اس مصطفیٰ نے کیا کیا تھا؟ اس کو تو ہم سب کی عزت کی 2 ٹکے کی بھی پرواہ نہیں تھی، اور آپ ابھی تک اس کی فکر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب بس بھی کیجیے، اس کو بھول جائیں اور چلیں ہمارے ساتھ رباب کے گھر میں۔ آپ تو جانتی ہیں کہ رباب اس گھر میں زیادہ دن تک نہیں رک سکتی اور نہ ہی میں یہاں رک سکتا ہوں، لیکن اب آپ لوگ بالکل اکیلے ہو جائیں گے تو میں آپ لوگوں کی فکر میں ہی رہوں گا، اس لیے اچھا ہوگا کہ آپ دونوں بھی اب ہمارے ساتھ ہی جا کے رہیں۔ شگفتہ بیگم کہتی ہیں کہ مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا اس بات میں، اس گھر میں رہیں یا یہاں پہ رہیں، دونوں گھر اپنے ہی ہیں، لیکن تم اپنے ابا کو تو جانتے ہو، ان کو اس بات میں لازمی اعتراض ہوگا اور وہ کہیں گے کہ یہ جناب رباب کا گھر ہے، وہاں پہ میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے تو خود بھی تمہارے ابا کی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، جب وہ بچی فرق نہیں کرتی ہے تو پتہ نہیں یہ کیوں سوچ کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچ لے گی اگر ہم اس کے گھر جا کے رہیں گے۔ عدیل ماں سے کہہ دیتا ہے کہ آپ بھی ان سے بات کیجیے گا اور میں خود بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اتنے میں رباب گاڑی لے کے آ جاتی ہے اور عدیل کو گفٹ کر دیتی ہے کہ یہ آپ کے پیرنٹس کے لیے ہے۔ عدیل بھی گاڑی کی چابیاں ابا کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ پرانی گاڑی کو سیل کر دیجیے، اب آپ کو اس نئی گاڑی میں ہی آرام سے سفر کرنا ہوگا۔ ابا اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، تو ساتھ ہی عدیل کہہ دیتا ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہیں،
मैं आप लोगों को यहाँ अकेला छोड़ के सुकून में नहीं रहूँगा और यहाँ रहते हुए रुबाब के कारोबार में बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, तो प्लीज़ आप बिला वजह की जिद मत कीजिएगा और हमारे साथ जाने के लिए राज़ी हो जाएं। तो मजबूरन बीवी और बेटे के इतने इसरार करने की वजह से वालिद को मानना ही पड़ता है। दूसरी तरफ शर्जीना और मुस्तफ़ा घर की तो साफ सफाई कर लेते हैं, चूहों को भी मार देते हैं और घर के अंदर का माहौल तो काफ़ी मुनासिब कर लेते हैं, लेकिन बाहर का माहौल आखिर कैसे सेट कर पाएं। इस तरह के छोटे गली मोहल्लों में रहने के मसले तो होते ही हैं। बाहर मोहल्ले की लड़ाइयों में लोग इन दोनों को भी इन्वॉल्व कर लेंगे और बदतमीज औरतें इनको धमकियां भी लगाएंगी। मुस्तफ़ा तो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन शर्जीना ही उसको ज़बरदस्ती खींच के घर लेके आएगी और लड़ाइयों से बचाएगी कि अगर यहाँ पे भी पंगे हो गए और यहाँ से निकलना पड़ा तो फिर कहाँ जाएंगे हम। अभी इनकी ज़िंदगी में मज़ीद कितनी मुश्किलात बाकी हैं, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।